راجہ صاحب کی گفتگو آپ نے سنی، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کا الیکشن زیادہ خطرناک ہوتا ہے کہ جس میں اکیلا بندہ بھاگ رہا ہوتا ہے، پی ٹی اے مد مقابل نہ ہو، تو یہ زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ حکومت کے لیے میں بات حکومت جی حکومت رائے ثاقب کھرل صاحب، وہ میں اب قمر السلام صاحب کے سمیت جتنے بھی فارم 47 کے ہارے ہوئے نمونے ہیں وہ اس طرح کی گفتگو کریں گے۔ میرے نہیں ہارے ہوئے تو بسرا صاحب آپ یہ خود ہیں اپنا جو الیکشن ہار ہار کے چکے دکھ ہیں۔ کیوں نہیں آپ اس کو ایک جانے منٹ دیتے؟ قمر السلام صاحب بات کرنے دیں۔ دیکھیں، جو 8 فروری کو دھاندلا ہوا، فراڈ ہوا، الیکشن چوری ہوا، اس کے بعد لوگوں کا سیاست، جمہوریت، الیکشن سے اعتماد اٹھ گیا۔ ٹوٹل ثاقب بھائی 15% بھی نہیں ہوگا 2 حلقوں میں، جہاں پہ اس وقت تحریک انصاف الیکشن لڑ رہی ہے۔ میں آپ کو ان حلقوں کی بات بتا دیتا ہوں۔ جو جتنے بھی اس وقت الیکشن ہو رہے ہیں، اس میں ثاقب بھائی تحریک انصاف 2 سیٹوں پہ الیکشن جی، کانٹیسٹ لاہور اور ہری پور۔ لاہور اور ہری پور میں جی وہاں پہ تو شاید کوئی تھوڑا بہت ٹرن آؤٹ، اور آپ کو کیمرے والوں نے بھی دکھایا ہو، رپورٹرز نے دکھایا ہو، لیکن جو کچھ وہاں پہ ہو رہا ہے خاص طور پہ لاہور میں، یعنی کہ اندازہ یہ کریں کہ وہاں پر کوئی میڈیا والا اندر نہیں جا سکتا۔ فارم 45 46، چونکہ یہ 47 کا ان کو بٹر ایکسپیرینس ہو چکا ہے، جی اب واردات 45 اور 46 میں ڈالی جاتی ہے۔ آپ کا ایک چینل بھی رپورٹ کر رہا ہے جو فیصلہ آباد میں ہوا ہے، جی چونکہ اب عوام ان کا اس نظام سے، الیکشن سے اعتماد اٹھ چکا ہے۔ اور اب حالت یہ ہے کہ یہ جو جس کو مسلم لیگ نون، قمر السلام صاحب جو اپنا الیکشن ہار گئے، جس کے نام پہ یہ سیاست کرتے ہیں، نواز شریف بیچارہ وہ اب اپنا الیکشن ہار گیا، تو یہ پارٹیاں مکمل طور پہ ارریلیونٹ ہو چکی ہیں۔ آپ اندازہ یہ کیجئے کہ یہ 2 سال سے یہ ٹولہ فارم 47 کے ذریعے قابض تھا، 17 سیٹوں کے ساتھ، مرکز میں 30 سیٹوں کے ساتھ ہارنے کے باوجود وزیر اعلیٰ مریم نواز کو لگا دیا گیا۔ اور حالت یہ ہے، جب آپ عوام کے ووٹوں سے نہیں آتے، جب آپ کو بتا دیا جاتا ہے کہ الیکشن لوگ ووٹ ڈالیں نہ ڈالیں، آپ کو کامیاب کر دیا جائے گا، تو پھر آپ گورننس کا معاملہ یہ ہے کہ یہ جو بسرا صاحب میں اس طرف آتا ہوں۔ سر میری گزارشات 2 سن لیجئے سر، اس طرف بھی آ جاتے ہیں، گورننس کی طرف بھی آ جاتے ہیں۔ ایک تو سر تحریک انصاف کی تھرو آؤٹ عمران خان صاحب کی جو سیاست ہے، اس کا نچوڑ یہ ہے کہ وہ موروثی سیاست کے خلاف تھے۔ آپ کے لاہور کا حلقہ جناب ہمار اظہر صاحب کے رشتہ دار قریبی عزیز کو ٹکٹ دیا جاتا ہے۔ آپ ہیوج رسپیکٹ فار جناب عمر ایوب صاحب، ہمارے جو سابقہ اپوزیشن لیڈر تھے نیشنل اسمبلی کے، ان کی وائف کو ٹکٹ دیا جاتا ہے۔ سر ایک تو موروثی سیاست کی اس سے بڑی مثال نہیں ہو سکتی۔ نمبر 2، سر آپ 13 حلقوں پہ الیکشن ہو رہا ہے، باقی 11 پہ پاکستان تحریک انصاف بائیکاٹ کرتی ہے، 2 کے اوپر الیکشن کانٹیسٹ کرتی ہے۔ کیسی پالیسی تھی سر؟ یا تو سب پہ بائیکاٹ ہوتا یا سب پہ کانٹیسٹ کرتے؟ کیا آپ لوگوں نے 2 حلقے ایسے پک کیے تھے کہ جہاں سے ہمارے جیتنے کے چانسز بہت برائٹ ہیں، وہاں ہم الیکشن لڑ لیتے ہیں اور باقی پہ ہم بائیکاٹ کر دیتے ہیں؟ واٹ ایگزیکٹلی واز دا تھاٹ پروسیس بیہائنڈ دیٹ؟ تاکہ بھائی آپ کے دونوں سوالات بہت اہم ہیں۔ جی میں دوسرے سوال کا آپ کا پہلے جواب دوں گا کہ یہ پالیسی جو ہم نے الیکشن کی کچھ حلقوں میں لڑے ہیں، کچھ میں نہیں لڑے، جو چیئرمین عمران خان صاحب کا حکم تھا وہ یہ تھا کہ اب الیکشن جو ہیں وہ فراڈوینٹ الیکشن ہیں، فراڈ الیکشن ہیں، اور ہم اس جعلی نظام کا حصہ نہیں بننا چاہتے۔ ہمیں کسی سیٹ پر بھی الیکشن نہیں لڑنا چاہیے۔ اور دوسرا ایک موقف ہماری پارٹی کے اندر جو لوگ وہاں جا کے ملے تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی، جہاں پہ ہمارے لوگوں کو غلط سزائیں ہوئی ہیں، جو ڈسکوالیفیکیشنز ہوئی ہیں، جو بہت سارے لوگوں کو جو 10 مقدموں میں کوئی کہاں پہ تھا کہاں تھا، ان کو نامزد کر دیا، ان کو سزائیں نوس ہوگی، وہاں پہ آپ نہ لڑیں۔ جہاں پر سزائیں نہیں ہوئی ہیں اور کوئی نیچرل معاملہ ہوا ہے تو وہاں الیکشن لڑ لیں۔ تو سر عمر ایوب صاحب والا تو نیچرل معاملہ نہیں تھا؟ میں یہی بات بتانے لگا ہوں۔ جی اب 2 بات آ گئی کہ جو الیکشن تھا لاہور والا، جی میری اپنی رائے یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے جب یہ فیصلہ کر دیا تھا تو ہمیں کوئی اس فراڈ، یہ جھوٹا الیکشن، جو جھوٹی جمہوریت، جھوٹی سیاست، جھوٹے الیکشنز ہو رہے ہیں، فارم 47 کے، 46 کے، 45 کے، اس فراڈ میں ہمیں جانا ہی نہیں چاہیے تھا، اور عمران خان صاحب کے فیصلے کو ہمیں انڈورس کرنا چاہیے تھا۔ اوکے لیکن خان صاحب کے فیصلے کو یہاں یہ جو آرگومنٹ دیا گیا کہ نہیں جی، جہاں پہ اب عمر ایوب صاحب والا کے پی کے اندر ڈائنامکس اور تھے، یہ تھے، انہوں نے کہا جی کہ ابھی چونکہ کے پی میں ہم گورنمنٹ میں ہیں، وہاں پر ہماری حکومت ہے، تو ہم وہاں پر الیکشن ابھی کانٹیسٹ کریں، لیکن پنجاب میں جہاں پہ ہم لوگ… بسرا صاحب یہاں پہ پلیز پھر سے رک جائے ایک دفعہ، ہم سوری مجھے بار بار آپ کو کٹ کرنا پڑتا ہے۔ پرسوں میری آپ کے کے پی کے کچھ 2-3 بڑے امپورٹنٹ لوگوں سے بات ہوئی آپ کی حکومت کے، میں اسی الیکشن پہ پوچھ رہا تھا کہ ضمنی الیکشن آ رہا ہے ہری پور والا، واٹ آر یو ایکسپیکٹنگ، کیا دیکھ رہے ہیں آپ لوگ؟ میں آپ کو الفن کہہ رہا ہوں، آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں
कि जनाब उन्होंने मुझे कहा कि यार हमें बड़े चैलेंजेस का सामना है, वहां पर हमें लग रहा है कि हमारे साथ धांधली ना हो जाए। हुकूमत होते हुए आपकी हुकूमत के बड़े इंपॉर्टेंट लोगों ने मुझे परसों बताया। देखिए अब इलेक्शन की धांधली देखें, अब सिस्टम ही चेंज हो गया ना जी। जो वोट डाल के आते हैं, अगर शौकत बसरा को वोट डालेंगे तो निकलेगा यादुल हक के डब्बे से, उमर अयूब साहब को डालेंगे वो निकलेगा नवाज साहब के डब्बे से, कमरुसलाम साहब जो 60-70 हजार से आ रहे हुए हैं, इनका वोट इनके जीते हुए निकलेगा दूसरे डब्बे से। तो मुझे बताएं क्या निजाम रहा। और दूसरी बात, जब ऐलान ही वोटों की बुनियाद पे नहीं होना, इस इलेक्शन कमीशन ने करना है कि जी मैं आपको एक और मिसाल दे देता हूँ। 8 फरवरी को क्या हुआ, शौकत बसरा ने वोट लिए 1,10,000 के करीब, मेरा मद्दे मुकाबल था इजाजुल हक तीसरे नंबर पर, मेरे वोट उसको डाल दिए गए, उसके वोट मुझे डाल दिए गए। इसी तरह कराची में एक हल्के के अंदर टोटल 2500 वोट लेता है कैंडिडेट MQM का, हमारा लेता है 1,25,000। वहां पे चेंज क्या किया, 1 और 0। अब तो इलेक्शन की डायनामिक्स चेंज हो गई है ना, इसलिए सर कैटेगोरिकली पॉइंट ब्लैंक पे मुझे बताएं बसरा साहब, आप इसके खिलाफ थे इस इलेक्शन लड़ने के 2 सीटों पे? मैं फ्रैंकली स्पीकिंग मेरी राय ये थी कि हमें ये जो फ्रॉड निजाम है, जाली इलेक्शन, ठीक है, पॉइंट आ गया, पॉइंट आ गया, की मौजूदगी में इलेक्शन नहीं लड़ने चाहिए। पॉइंट आ गया सर। मरूसी सियासत